خواب دیکھا کہ میرے دوست کی دکان میں بہت سارے چوہے گھوم رہے ہیں اور دکان کا سامان کھا رہے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ پہلا تو یہ دوست اپنے دوست کے بارے میں خواب دیکھ کر پوچھ رہا ہے، ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ اپنے دوست کے بارے میں فکر مند ہے۔ ہاں جی، تو ایسے دوست اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دے جو اپنے دوست کا نقصان ہوتا ہوا دیکھ کر خوش نہ ہو، یعنی خوش نہ ہو کہ میرے دوست کا نقصان ہو رہا ہے، بلکہ وہ فکر مند ہو، اس کے حل کے تلاش کے لیے تو اس نے ہم سے پوچھا ہے۔ مجھے تو رشک آ رہا ہے ایسے دوست پہ کہ اس کا ایسا دوست ہے کہ جو اس کے بارے میں فکر مند ہے اور وہ آگے پوچھ رہا ہے، اور یہ پوچھنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل مل جائے جی۔ اور یہ دوست کی تو پہلی بات تو یہ دوست کی دوستی یہ اس کے خالص ہونے کی طرف اور اس کے باہمی اچھے تعلقات کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، جس دوست کی دکان سے چوہے سامان کھا رہے ہیں، جی، تو چوہا جو ہے یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہاں بھی نظر آئے اس کو مار دو۔ چوہا ہے، بچھو ہے، سانپ ہے، یہ چند چیزیں ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہاں بھی نظر آئے ان کو مار دو۔ اور یہ فواسق میں سے ہے جو کہ بالکل ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو چوہا اگر کسی کی دکان میں گھس آئے اور وہاں سے سامان کھانے لگ جائے تو پہلی نظر اس کو اپنے کاروبار کے انداز پہ دیکھنی ہے کہ اس کا انداز کیا ہے۔ جو صاحب دکان ہے کہ وہ دکانداری کرتے ہوئے جھوٹ تو نہیں بولتا۔ آج کل کتنے دکاندار ہیں، ہم اگر کہیں کہ بات سیدھی کرنی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب جب تک جھوٹ نہ بولنے تو بات ہی نہیں بنتی۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم جب تک غلط بیانی نہ کریں تو ہمارا جو ہے نا کاروبار چلتا ہی نہیں ہے، گاہک کو یقین ہی نہیں آتا۔ بھائی آپ سچ بولنا شروع کریں، اگر آپ کے سچ بولنے کی وجہ سے 10 گاہکوں کو یقین نہ آئے تو اگر ان میں سے 3 کو بھی آ جائے تو وہ 3 آپ کے لیے باعث برکت ہوں گے انشاءاللہ۔ وہ 10 چلے گئے کوئی بات نہیں، تو آہستہ آہستہ وہ بھی آپ کے قریب آئیں گے۔ تو اپنے انداز تجارت میں وہ دیکھیں کہ کہیں جھوٹ تو نہیں بولتے، کہیں اپنی ان اشیاء کو جو فروخت کرتے ہیں ان میں ملاوٹ تو نہیں کرتے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ ایک نافرمانی والا عنصر ان کے کاروبار کے اندر محسوس ہو رہا ہے۔ یہ کھلی واضح بات ہے، بالکل واضح بات ہے۔ لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ میں جھوٹ بھی نہیں بولتا اور دھوکہ بھی نہیں دیتا، میرے سامان میں ملاوٹ بھی نہیں ہوتی، یعنی بظاہر سارے جو معاملات ہیں وہ درست ہیں، تو پھر یہاں پر کاروباری رقابت کی طرف اشارہ ہے۔ دکان کے ساتھ دکان ہوتی ہے، کریانے کی دکان ہے، ساتھ کریانے کی ہے، ساری مارکیٹ کے اندر ایک جیسی۔ تو اب سب جو ہے نا وہ جیلس نہیں ہوتے، سب رقابت کے جو ہے نا وہ اس کے اندر نہیں ہوتے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کے ساتھ ایسے ہی رقابت اور کسی کے ساتھ ایسے ہی حسد والا رویہ اور کسی کے ساتھ ایسے ہی مقابلہ بازی والا رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر انہیں کسی رقابت کا اور کسی مخالف یا کاروباری جو مقابلہ بازی ہے نا اس میں کسی کے حسد کا انہیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ اس سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ وہ جب دکان کھولیں بسم اللہ پڑھ کے کھولیں، اپنے سامان کو جب واپس چھوڑ کر آئیں رات کو آیت الکرسی پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے نام پڑھ کے ان کو پھونک کر آئیں، اور پھر اپنے دکان میں کم از کم سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیتیں اور آخری 4 قل یہ پڑھ کر آیت الکرسی پڑھ کے اپنی دکان کو دم بھی کیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔